بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ 27 ستمبر کو ایک بہت عظیم الشان حقوق کراچی مارچ جماعت اسلامی کر رہی ہے اور کراچی کے جو بہت بنیادی کور ایشوز ہیں ان کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے تاکہ اب یہ جو شور اٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سیاست بازی ہو رہی ہے پیکیج کے نام پر 1100 ارب روپے کا، کوئی کہتا ہے 800 ہمارے ہیں، کوئی کہتا ہے 400 ہمارے ہیں، کمیٹیاں بنتی بھی ہیں، فیصلے کرتے بھی ہیں اور بعد میں آ کے لڑتے بھی ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس پیکیج پہ عمل درآمد بالکل اسی طرح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس طرح 162 ارب روپے پر عمل درآمد ہوا ہے جو مارچ 2019 میں عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور اس کا کوئی ایک پائی کا حساب بھی وہ نہیں دے سکے اور 1100 ارب روپے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کو یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم پیرس بنا دیں گے، لندن بنا دیں گے، نیو یارک بنا دیں گے، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کو بھائی آپ کراچی بنا دیجئے، اور وہ کراچی بنا دیجئے جو نعمت اللہ خان کا کراچی اور عبدالستار افغانی کا کراچی ہے، کہ جس میں پورے انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہو اور جس میں ایمانداری کے ساتھ کام بھی ہوتا ہو، جس میں کرپشن اور لوٹ مار بھی نہ ہو، اور شہر کو اختیار لینے کی جد و جہد شہر کے جو فادر ہیں یعنی جو میئر ہوتا ہے وہ خود بھی کرتا ہو اور لوگ بھی ایمانداری سے کام کرتے ہوں۔ حقوق کراچی مارچ میں بنیادی ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پورا سسٹم پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے یہ اپنی کنٹرول میں لینے کے لیے ہے، ہمیں ایک با اختیار شہری حکومت کا سسٹم چاہیے، ہمیں یہ پیکیجز کے لولی پاپ سے ہمیں ٹالا نہیں جا سکتا اور دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کی مردم شماری ہو، ہم 1.5 کروڑ نہیں ہیں، ہم 3 کروڑ ہیں، اور 3 کروڑ لوگوں کے لیے جب آپ منصوبہ بنائیں گے اور پیکیج دیں گے تو الگ ہوگا اور 1.5 کروڑ کا الگ ہوگا۔ تو آپ جب گنیں گے ہی نہیں تو آپ نمائندگی کیسے؟ ہماری نمائندگی نہیں ہو پا رہی صوبائی اسمبلی میں۔ ہم یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ لسانیت پھیلانا چاہتے ہیں جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مردم شماری ٹھیک ہو، جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کوٹا سسٹم کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کا جو حق مارا جا رہا ہے وہ حق نہیں مارنا چاہیے، یا جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کے نوجوانوں کو ملازمت دو، تو اس پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم لسانی تفریق پیدا کرتی ہے۔ ہماری یہ جد و جہد کراچی میں رہنے والے ہر فرد، ہر لسانی اکائی کے لیے، ہر وہ شخص جو یہاں رہتا ہے، چاہے وہ اردو بولنے والا مہاجر ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، سرائکی ہو، ہزارے وال ہو، کشمیری ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہاں پر ہندو بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، یہاں پر سکھ بھی ہیں، لیکن یہ سب یہاں رہتے ہیں، یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، اس کراچی کے ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو حق دو تو ہم کراچی کے تمام زبانیں بولنے والے اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے حق مانگ رہے ہیں، اس لیے اس کو لسانی رنگ نہ سمجھا جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ملازمت دو تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کا یہ حق ہے کہ اس کو ملازمت ملنی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو بااختیار شہری حکومت دو تو ہم یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ کراچی 2500 ارب روپے کا ٹیکس ادا کرتا ہے، 5000 ارب روپے میں سے 2600 ارب روپے تو کراچی سے جاتے ہیں، اور اس کو 5-6 ارب روپے پی ٹی آئی نے خرچ کیے وفاقی حکومت نے، اور احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے وفاق کے تحت آپ کو جو ہے وہ پیکیج۔ بھائی آپ نے 2 سال میں ٹوٹل 8 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے اور بجٹ میں بھی نہیں رکھے ہوئے، صرف پیکیج کا اعلان آپ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا 90% سندھ حکومت کا جو ریونیو ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، لیکن کراچی پہ وہ بالکل بھی کچھ نہیں لگاتے، انہوں نے بجٹ میں 3 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی کو اس کا حق دو، ہم خیرات نہیں مانگتے، حق مانگتے ہیں اور سب کے لیے مانگتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم یہاں پر ہائی کورٹ بھی آئے ہیں، تمام ہمارے خان افضل خان صاحب اسلامک لائرز موومنٹ کے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے شعون نبی صاحب موجود ہیں، عبدالصمد خٹک صاحب موجود ہیں، تمام ہماری بہنیں موجود ہیں جو ان کا ایک فورم ہے وکلا کا، اس کو بڑی کامیابی سے چلا رہی ہیں، اور ان کے توسط سے ہم تمام وکلا برادری سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اس آئینی، قانونی، جمہوری اور کراچی کے حق کے لیے جد و جہد میں شریک ہوں، اور 27 ستمبر کو شارع قائدین پر 3 بجے ایک بڑا حقوق کراچی مارچ ہے، اس میں شرکت کریں۔ ابھی مجھے یہاں آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن تاخیر کا سبب یہ ہے کہ نیپرا کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور میں اس کے اندر شریک تھا۔ اس لیے شریک تھا کہ ہمیں درد ہے اس بات کا کہ جو ملٹی ایئر ٹیرف دیا گیا ان کو، جو 2023 تک 2016 میں جو 2023 تک کے لیے تھا، تو اب مڈ ٹرم ٹیرف کے لیے کہ الیکٹرک نیپرا سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹیرف میں اضافہ کر کے دو۔ ویسے ہی عمران خان ان کو قیمتوں میں اضافہ ہر مہینے جو ہے وہ 1 روپیہ اور 2 روپیہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم ڈوب رہے تھے تو عمران خان بجلی کی قیمتوں میں کہ الیکٹرک کو نواز رہے تھے، جب ہم ڈوب رہے تو 5 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دے رہے تھے، نقصانات کا ازالہ نہیں کر رہے تھے جو لوگ ڈوب گئے ان کے لیے۔ تو یہ تو فدا ہیں یہ ساری حکومتیں، ساری پارٹیاں کہ الیکٹرک کے اوپر، لیکن جماعت اسلامی ان کا مقدمہ، کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور ہم نے نیپرا میں اس بات کو واضح کیا ہے، اور میں یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ اس ہیئرنگ کو جوائن کروں گا
میں چیئرمین نیپرا سے کہہ کر آیا ہوں کہ ہم 11:30 بجے سے بیٹھے ہیں, مجھے ایک بریک دیجیے اور میں پھر جوائن کروں گا, اور ہم بتائیں گے کہ یہ کسی صورت بھی ان کے ٹیرف میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہونی چاہیے, ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اور ان کو فرار کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. اس وقت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم, ان کی پوری ٹیم, اسد عمر اور جو بھی ان کی جو اکنامکس کی ٹیم ہے, جو معاشی ٹیم ہے, یہ کوشش کر رہی ہے کہ سینکڑوں ارب روپے کے نادہندہ ابراج گروپ اس کو فرار کا موقع دے دیا جائے اور تازہ دم کوئی کمپنی آ کر دوبارہ سے لوٹنا شروع کر دے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر ابراج گروپ نے, عارف نقوی نے الیکشن میں فنڈ دیا تو اس کی قیمت کراچی کے لوگوں سے وصول نہیں کریں. ایک ایک پائی قومی خزانے کی قومی خزانے میں آنی چاہیے, اور جس نے فرار کا موقع دیا ہم اس کا گھیراؤ کریں گے اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کہ ہمارے خون پسینے کا پیسہ ہے جو لوٹ کر یہ لے جا رہے ہیں. یہ نادہندہ ہیں ہمارے قومی اداروں کے, ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس طرح ان کے پیسے معاف کر کے ان کو بھگانے کی کارروائی کریں. اس کو فرار نہیں ہونے دیا جائے گا اور ہم پورا مقدمہ لڑیں گے. ان کے ٹیرف میں اضافہ نہیں بلکہ ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے, قومی تحویل میں لینا چاہیے, اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن, ٹرانسمیشن اور جنریشن ہوتی ہے. آپ سب لوگوں کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سر, سپریم کورٹ نے کہ الیکٹرک کو لوڈ شیڈنگ جو تھی غیر لینڈ اس پہ پابند کیا تھا کہ نہیں ہوگی. اب جب آپ ہیئرنگ بھی جوائن کر رہے ہیں تو چیئرمین نیپرا سے آپ کی بات نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کم کرنے کے بجائے مزید اضافہ کر دیا؟ نہیں, اضافہ تو دیکھیں, ایک وہ اضافہ ہے جو ملٹی ایئر ٹیرف میں, اس پر تو ابھی ہیئرنگ چل رہی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح اب ان چیئرمین کے آنے کے بعد, میں صاف بات کرتا ہوں کہ اب یہ جو چیئرمین نئے ہیں ان کے آنے کے بعد کچھ چیزیں امپروو ہوئی ہیں, اور کیا الیکٹرک سے بھی اب سوال ہونے لگ گئے ہیں اور رپورٹس بھی ان کے خلاف ٹھیک سے بننے لگ گئی ہیں, ورنہ تو یہ نیپرا کا ادارہ ہی مشکوک ادارہ چل رہا تھا. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور جس طرح ان کی پچھلی رپورٹس آئی ہیں اور سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہیں جس میں جماعت اسلامی کی رپورٹ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی نے مل کر باقاعدہ تجاویز تحریری بھی دی ہیں اور ملاقات کر کے بھی ان کی کمیٹی کو دی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں اب اینڈ یہی فیصلہ ہوگا کہ ان کا فارنزک آڈٹ ہوگا. اور اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا. اس وقت یہ ایک اور بھی سلسلہ ہے کہ ہمارا پورا ویب سائٹ اور ہمارے جو ہے وہ سسٹم ہیک کر لیا گیا ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ہیک کر لیا گیا ہے, یہ بالکل اس طرح سے ہیک ہو گیا ہے جس طرح پی این ایس سی کی بلڈنگ بابر غوری بار بار اس عمارت میں آگ لگا دیا کرتے تھے جب بھی ان کی کرپشن بڑھ جاتی تھی. یاد ہے نا آپ کو, ایک مخصوص فلور میں آگ لگتی تھی, تو کہیں ایسا ہی ہیکنگ تو نہیں ہوئی تاکہ ان کا فارنزک آڈٹ نہ ہو سکے. تو اس کا جائزہ لینا اور اس کی تحقیقات کرنا بھی نیپرا کے ذمہ ہے. بہت شکریہ.